بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ مومنین کرام، سفر قرآن یعنی قرآن کی سیر میں آج ہم اس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ قرآن کا حق جو ہمارے اوپر ہے اسے ہم کس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں۔ قرآن کے ہماری گردنوں پر ایسے 5 حقوق ہیں کہ جب تک ہم ان حقوق کو ادا نہیں کر لیتے اور جب تک ہم ان فرائض کو انجام نہیں دے لیتے اس وقت تک ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے والے شمار نہیں ہو سکتے۔ تو آئیے جانیے کہ وہ قرآن کے ہم پر کون سے حقوق ہیں کہ جو ہمارے لیے ادا کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلا حق جو قرآن کا ہم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئیں، اس بات کا راسخ اور مضبوط عقیدہ بنا لیں کہ یہ قرآن کلام پروردگار ہے اور یہ قرآن نبی آخر الزمان پر بطور معجزہ آپ کی رسالت کے لیے بطور معجزہ پروردگار عالم نے نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا کوئی شک، کسی قسم کا کوئی ریب موجود نہیں ہے۔ اس بات کا راسخ عقیدہ ایمان کہلائے گا۔ تو قرآن کا پہلا حق ہماری گردن پر یہ ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لے آئیں۔ قرآن کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کو صحیح انداز میں تلاوت کریں۔ عربی کے کچھ لوازمات ہیں، عربی کے کچھ قاعدہ و قانون ہیں۔ مشہور ہے کہ اس کے زیر و زبر پیش سے اس کا ترجمے پر فرق پڑ جاتا ہے۔ تو قرآن کو صحیح انداز میں پڑھنا، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی، اس کے لحن، اس کے اسلوب کا خیال کرنا، یہ قرآن کا حق ہے ہم پر۔ قرآن کا ہم پر تیسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے ٹھیک طرح سمجھیں، قرآن کی تعلیمات کو صحیح انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں، اور چونکہ اس میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے وارثین ہی کما حقہ بیان کرنے کے اہل ہیں، جو حضرات محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو قرآن کی تعلیمات کو ہم اہل بیت سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا تیسرا حق ہے۔ قرآن کا چوتھا حق ہم پر یہ ہے کہ قرآن کا جو حکم ہمارے لیے ہے ہم اس پر عمل کریں، یعنی قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنا یہ قرآن کا چوتھا حق ہے کہ جو ہماری گردنوں پر لازم ہے۔ اور قرآن کا 5واں اور آخری حق یہ ہے کہ ہم اس کے پیغام کو عام کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، جیسا کہ فروعات دین کے اندر ہم پر لازم ہے کہ ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں۔ رسول اسلام کی حدیث مبارکہ میں ہے
تو میں بہتر وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے اور پھر دوسروں کو پڑھائے، تعلیم دے۔ تو پیغام قرآن کو دوسروں تک پہنچانا یہ قرآن کا 5واں اور آخری حق ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار عالم سے کہ ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔